قلبا قلبا انکاسا باریک اخفا موٹا اخفا. کیوں؟ قاف موٹا تھا تو اخفا بھی موٹا ہوا، کاف باریک والا استعمال ہوا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ اخفا بھی باریک ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس اخفاء کا ٹاپک. قرآنی قاعدہ ہے ہمارے پاس، لیسن نمبر ہے جی 19. اخفاء کا ٹاپک کہہ لیں، یہ ہمارے پاس لاسٹ غننے کا ٹاپک ہے نون ساکن اور تنوین کی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہی چیز ہم کریں گے کہ اپنے نوٹسز کی طرف چلیں گے. یہ ہیں جی ہمارے پاس نوٹسز. اب آپ کے سامنے میں پہلے تو پورا ایک دفعہ اس کو ریوائز کروں گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز کیا آ جاتی ہے، وہ حروف جن پہ غنہ نہیں ہوتا یہ رائٹ سائڈ پہ ہیں، وہ حروف جن پر غنہ ہوتا ہے یہ میں نے لیفٹ سائڈ پہ اور گرین کلر کے ساتھ ان کو شو کیا ہے بیک گراؤنڈ میں. یہاں پہ ریڈ کلر ہے. ٹھیک ہے، ریڈ کا میں نے تھوڑا سا لائٹ کلر یوز کیا. تو میں نے بالکل سٹارٹنگ میں آپ لوگوں سے ایک بات کی تھی جب میں نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھانے لگی تھی کہ یا تو ریڈ والی سائڈ آپ لوگ یاد کر لیں فنگر ٹپس پہ، یا گرین والی سائڈ فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں. دونوں میں سے ایک یاد کریں گے تو سہولت ہو جائے گی. ریڈ والی کریں گے میرے خیال میں تو وہ زیادہ ایزی ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ ریڈ والی سائڈ میں ہمارے پاس لیٹرز کم آ جاتے ہیں. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام، را. ٹھیک ہے، ان پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا. اور جن حروف پہ ہم نے غنہ کرنا ان میں سب سے پہلے ہے جی یمین، یا، واو، میم، نون اور اس کے بعد با. اب یہ جتنے بھی لیٹرز ہیں نا آپ کے سامنے، یہ چاہے فرسٹ باکس کی بات کریں، سیکنڈ باکس کی، تھرڈ باکس کی اور فورتھ باکس کی، یہ چاروں باکسز کے لیٹرز نکال دیں اور اس کے بعد پیچھے جو آپ کے پاس لیٹرز بچیں گے یہ ٹوٹل 15 لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، ان لیٹرز کے اوپر ہم اخفاء کریں گے. یعنی کہ اخفاء بھی غننے کی قسم ہے. ناک میں آپ آواز لے کے جائیں گے غننے کی طرح اور وہاں پہ آپ اخفاء کریں گے. باریک لیٹرز پہ باریک اخفاء ہوگا، موٹے لیٹرز پہ موٹا اخفاء ہوگا. یہ میں قاعدے کی پریکٹس میں مزید بتاؤں گی. اب یہ ٹوٹل آپ کے سامنے 15 لیٹرز ہیں. تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ٹھیک ہے، ان 15 لیٹرز پہ ہم کیا کریں گے، اخفاء کریں گے. اخفاء حقیقی ہے. اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. آواز کو آپ ناک میں چھپائیں گے اور غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ ریڈ سائڈ زیادہ ایزی لگ رہی ہے نا، اس میں تو ٹوٹل 8 لیٹرز ہیں، ان پہ غنہ نہیں کرنا اور باقی ان 8 کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہیں ان پہ غنہ کرنا. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کے میں نے گرین سائڈ یاد کرنی ہے تو وہ آپ رسک لیں گے اس کا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں زیادہ لیٹرز ہیں، کنفیوز ہو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں. لیکن الگ الگ باکسز بھی میں نے پڑھا دیے ہیں اور رائٹ اور گرین کلرز کے ساتھ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ دونوں میتھڈز آپ اختیار کر سکتے ہیں. ایک تو ڈیفینیشنز کے ذریعے یاد کر لیں اور دوسرا کلرز کے ذریعے جو ہے یا اس طریقے سے آپ کالم بنا لیں. ایک سائڈ پہ وہ لیٹرز لکھے جن پہ غنہ نہیں ہے، ایک سائڈ پہ وہ لکھیں جن پہ غنہ ہے، اور ان دونوں کالمز میں سے ایک کالم کو زبانی یاد کریں. دیکھیں زبانی یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ یاد کر لیں. حمزہ، عین، ہا، غین، خا، لام، را پہ غنہ نہیں ہوتا، باقی سب پہ غنہ ہوتا ہے. کلیئر ہوگی بات. اس کے بعد انشاءاللہ جب ہمارا ایڈوانس کورس سٹارٹ ہوگا جس میں آپ لوگوں کو مزید کہہ لیں نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہیں وہ میں ایڈوانس لیول پہ پڑھاؤں گی. وہاں پہ آپ نے پراپر یہ باکسز ہی ریڈی کرنے ہیں، ان کی ڈیفینیشنز آپ یاد کریں گے. لیکن یہاں بیسک لیول پہ آپ لوگوں نے ان کو فنگر ٹپس پہ دونوں سائڈوں میں سے ایک سائڈ جو ہے وہ یاد کر لینی ہے. چلیں جی واپس چلتے ہیں اپنے قاعدے کی طرف. قاعدے میں وہی بات ہے، سب سے پہلے آپ کے سامنے اخفاء کی تعریف ہے. چھپانا، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھنے کو نہ ادا کرنا، نہ اس کو آپ ادغام کہہ سکتے نہ آپ کو اس کو اظہار کہہ سکتے. یعنی کہ نہ تو وہاں پہ آواز ظاہر ہوگی اور نہ وہاں پہ جو یعنی کہ مرجنگ وغیرہ ہوگی کسی قسم کی. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت آواز جو ہے آتی رہے گی اور تھوڑی بہت جو ہے وہ نہیں آئے گی. اس کے بعد وہی 15 لیٹرز ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ شو کیے ہیں. تو یہ ہدایات اور قاعدہ وغیرہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے. جو میں نے اپنے نوٹس بنائے ہیں اس میں یہی ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے کہہ لیں کہ ایک کالم کی صورت میں لکھ دی ہے. چلیں جی اب آئیے اپنی مشق پہ. اب یہ ایک حرفی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ 2 حرفی بھی ہو سکتے ہیں. ابھی تک اظہار،
اقلاب اور اخفا، یہ تینوں ایک حرفی اور دو حرفی دونوں طریقے سے ہم نے دیکھے. صرف ادغام ایسا ٹاپک تھا جو دو حرفی ہی تھا، اگر ایک حرفی آئے گا تو اس میں غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ ادغام کی کلاس دوبارہ دیکھ لیں جن کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی. چلیں جی، ایک اور چیز، جہاں پہ باریک لیٹر آئے گا، جیسے آپ کو پتا ہے تا باریک ہے اور دعاد موٹا ہے. فرسٹ کلاس جو تھی نا ڈے 1 کے لیکچر میں نے باریک اور پر کا ایکسپلین کیا تھا بہت کہہ لو کہ ڈیٹیل میں، وہ کلاس آپ لوگ دیکھ لیں. اب اگر باریک لیٹر آیا تو ہم نے غنہ یہاں پہ باریک کرنا ہے، اگر موٹا لیٹر آیا نون ساکن کے بعد ہم نے وہاں پہ غنہ موٹا کرنا ہے، اس کو اخفا موٹا کرنا کہیں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کی جو ہے وہ پریکٹس کو زوم کر دیا میں نے. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتم 2 سیکنڈ ہے بولنے کا، ٹھیک ہے، یا 1 الف کے برابر. انثا زنجبیلن، یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ با یا زر بی، یہاں پہ کون سا قاعدہ، اور آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. جندن منذر منزلن انسان منشورا منصورا منضود قنطارا ننظر. نیکسٹ آ جائیے. منفطر منقلبا، اخفا میں نے یہاں پہ موٹا کیا ہے قاف کی وجہ سے. انکاثن، دونوں میں آواز دوبارہ سنیے. منقلبا قلبا انکاثن، باریک اخفا موٹا اخفا. کیوں؟ قاف موٹا تھا تو اخفا بھی موٹا ہوا، کاف باریک والا استعمال ہوا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ اخفا بھی باریک ہوگا. من تاب، نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. من ثمرات من جوع من دافع من ذکر من زکاة من سبأ من شيء من صيام من ضريع من طين من ظهير. اب ضاد طا موٹے لیٹرز ہیں، صاد بھی موٹا ہے تو موٹے اخفا کی آواز آ رہی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے، آگے باریک آ گیا فا تو یہاں پہ باریک آواز آئے گی. من فضل، ٹھیک ہے، پھر آگے موٹا اور باریک دونوں اکٹھے آ جائیں گے. میں ذرا یہاں پہ پیج سیٹ کر لوں. من قریۃ من کأس، نیکسٹ آ جائیے. اچھا، پہلے نون ساکن کے انہوں نے الگ سے دیے تھے اور اب تنوین کے جو ہے اخفا الگ سے آئیں گے. ٹھیک ہے، اس والے چیپٹر میں کہہ لیں الگ طریقے سے ڈویژن ہوئی ہے. چلیں جی اب آ جائیے تنوین. پہلے 2 زبر آئے گا، پھر 2 زیر آئے گا، پھر 2 پیش آئے گا. سارے 15 کے 15 لیٹرز 2 زبر کے ساتھ آئیں گے، پھر 2 زیر کے ساتھ آئیں گے، پھر 2 پیش کے ساتھ آئیں گے. زرعا تأکل سحابا ثقالا رطبا جنيا كأسا دهاقا ترابا ذلك. سارے قواعد بڑے احتیاط سے پڑھیے گا. یہاں پہ پھر تشدید آ رہی ہے، پھر الف مدہ ہوگا، پھر کھڑا زبر. ٹھیک ہے، وہ بھی ادا کرنے، کنفیوز نہیں ہونا اس میں. سعیدا زلقا بشرا سویا. اس یا کو پڑھتے ہوئے تشدید والی یا کو پڑھتے ہوئے اس میں ایئر نہیں ڈالی. سویجن، ٹھیک ہے، یہ نارمل پڑھیے. سویجن عذابا شدیدا ظلا ظلیلا. نیکسٹ آ جائیے. فتحا قریبا
خلق جدید بقلب سلیم بأس شدید بریح صرصر لکل ضعف. یہاں پہ اخفا دونوں جگہ پہ میں نے موٹے کیے ہیں، ٹھیک ہے. آواز میں آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، یہاں پہ بھی موٹا آئے گا. بریح طیبۃ لبعض ظہیرا خیر فقیر. ٹھیک ہے، یہ والا باریک اخفا تھا، باقی یہ 3-4 جو ہیں پیچھے موٹے اخفا آئے ہیں. چلے جی نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. اجل قریب زوج کریم ذلول تثیر شہاب ثاقب فصبر جمیل در دعا فاعل ذلك حمید زعم فوج سألهم علیم شدید عمل صالح قسمت ضیزا. ضاد اور زا ضیزا، ٹھیک ہے، اس کی ساؤنڈ میں فرق آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. بلدۃ طیبۃ سحاب ظلمات لفرح فخور سمیع قریب فتح قریب کتاب کریم. یہ ہے جی نون ساکن اور تنوین کے اخفاء کا چیپٹر. یہ جو نیچے 2-3 لائنیں یہ میم ساکن کی قواعد ہیں، یہ میں الگ سے کلاس میں پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے. تو یہ تب میں اس پیج کا جو یہ والا حصہ یہ کور کرواؤں گی انشاءاللہ. چلیں جی اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. آج کی کلاس میں جو ہم نے سورت کور کرنی ہے وہ ہے جی ہمارے پاس سورت تکویر. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت. پہلا تو نون مشدد کا غنہ ہے اور دوسرا اخفا ہے، نون ساکن کے بعد کاف. اب کیسے پتہ چلا؟ اگر نون ساکن کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را میں سے کوئی بھی لیٹر آتا ہم نے وہاں پہ غنہ نہیں کرنا، باقی سب پہ غنہ کرنا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، یہ کاف ان 15 لیٹرز میں سے ہے جو اب بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. نون مشد کا غنہ، واو مدہ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. یہاں پہ حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے، 2 سیکنڈ لمبا ہوگا، یہ واو لینی ہے. داتو داتو یہ دونوں لمبے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ غلطی ہونے کے چانسز ہیں تو ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجئے گا، اس والے ورڈ کو. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اقلاب اخفا، ٹھیک ہے. آگے آ جائیے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ
یہ سارے نون مشدد میم مشدد کے غنّے آ رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ نشان لگا لیجئے۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 16 میں۔ آیت نمبر 16 سے پہلے یہاں پہ حمزہ وصلی کا قاعدہ ہے، الف کے بعد اگر لام آ جائے، الف بھی خالی ہو اور لام بھی خالی ہو تو الف جو ہے وہ زبر لیتا ہے، عارضی زبر، ٹھیک ہے۔ حمزہ وصلی کے جب ہم قواعد پڑھیں گے تو اس میں میں مزید اس کو مینشن کر دوں گی۔ یہاں پہ تو لام آ رہا ہے نا، اگر الف خالی ہو اور اس کے بعد کوئی اور لیٹر آ جائے تو ہم نے وہاں پہ کیا کرنا ہے۔ فی الوقت کے لیے بس یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ الف کے اوپر عارضی زبر آئے گی۔ الجوار الکنس واللیل اذا عسعس، الف مدہ، یا لین، والصبح اذا تنفس، انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین۔ یہاں پہ تنوین کے بعد عین ہے، ہم نے تو عین پہ غنہ نہیں کرنا کیونکہ یہ ریڈ والی سائڈ سے ہیں، ٹھیک ہے، ہلکی میں سے ہیں۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد دال ہے تو دال تو ریڈ والی سائڈ سے نہیں ہے، ان 8 لیٹرز میں سے نہیں ہے، تو اٹس مین ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، دونوں کے نشان لگا لیں، جہاں پہ غنہ کرنا ہے یہاں جہاں پہ نہیں کرنا۔ آگے آ جائیے جی آیت نمبر 21 میں۔ مطاع ثم امین، تو الف مدہ، تنوین کے بعد سا آ گیا، سا ان 8 لیٹرز میں سے نہیں ہے، اٹس مین کہ یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ثم میم مشد کا غنہ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ سارے رولز کی سمجھ آ گئی؟ آگے آ جائیے۔ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونَ، یہاں پہ میم ساکن کے قواعد کے رولز ہیں، ان کے غنّے ہیں، ابھی میں نے یہ نہیں پڑھا ہے، صرف آپ لوگ نشان لگا لیں، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یا مدہ، ٹھیک ہے۔ ذکر تنوین کے بعد لام ہے، لام را ریڈ والی سائڈ سے ہیں، اٹس مین ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ نون ساکن کے بعد ہا ہے، یہ بھی ریڈ والی سائڈ سے آیا ہے ہا، ہم نے اس پہ بھی غنہ نہیں کرنا، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا ریڈ والی سائڈ کو فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں، اس میں ٹوٹل 8 لیٹرز ہیں تو آسانی ہو جائے گی۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ ریڈ والی سائڈ سے نہیں نا شین، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد کاف، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد یا، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں جہاں پہ غنّے ہیں وہ میں نے کر دیے ہیں جو ریڈ والی سائڈ سے نہیں ہے لیٹرز۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہاں پہ ایک غنہ آئے گا، یعنی کہ ادغام مع الغنہ، یومن میں سے ہے یہ لیٹر، ٹھیک ہے جی۔ جہاں جہاں پہ غنّے تھے آپ نے اچھے طریقے سے غنّے لگا لیں۔ یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد را ہے، اٹس مین ہم نے لام را پہ کیا سیکھا تھا کہ لام را پہ ہم نے جو ہے وہ غنہ نہیں کرنا، تو یہاں پہ کراس لگا دیں اگر آپ نے لگانا ہے۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، نہیں کرنا، تنوین کے بعد لام آ گیا، یہاں پہ غنہ نہیں آئے گا۔ تو یہی بات ہے کہ دونوں سائڈوں میں سے ایک سائڈ جو ہے وہ یاد کر لیں تو آسانی ہو جائے گی۔ چلیں جی، اب ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اور نیکسٹ صورت کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔